یہ سبق دے کر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر چھوٹی موٹی جو کامیابیاں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہیں، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر عہدے پر فائز ہوتا ہے، تو یہ چھوٹے موٹے عہدے، یہ چھوٹی موٹی کامیابیاں یوں ہی نہیں ملتی ہے، گھر بیٹھے نہیں مل جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے۔ جب یہ دنیاوی چھوٹی موٹی کامیابیوں کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، تو آپ یاد کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، ایسے ہی خلیل بنا لیا؟ نہیں میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے ابراہیم کو ایک بار امتحان نہیں لیا، ایک بار نہیں آزمایا، بلکہ بے کلمات کئی باتوں میں آزمایا، کئی بار امتحان لیا، اور ہر بار ابراہیم جو کہ میرا خلیل ہے، ہر بار ابراہیم نے فَأَتَمَّهُنَّ تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے، تمام آزمائش کو پورا کر کے دکھایا۔ ہر امتحان کے اندر جب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا، وہاں 100 نمبر سے کامیاب ہوئی۔ میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں انسان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے، جس کے لیے انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے۔ انسان اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ قوم والے اپنے شہر سے باہر میلے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ موقع کے تلاش میں تھے، ان کے معبد خانہ جاتے ہیں، بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑا بت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قوم والے میلے سے واپس آئے، اپنے معبود خانہ گئے، دیکھا کہ بتوں کی تہس نہس اور بتوں کی توڑ پھوڑ کی حالت دیکھ کر کے کہنے لگے ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، ہمارے معبود کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں وہی برا بھلا کہتا تھا۔ لوگوں نے انہیں مجمع عام میں بلایا، اور بلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم بتاؤ، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے، کس نے یہ بے حرمتی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، فرمایا کہ اپنے بڑے سے پوچھو، بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں سب چپ ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس ان کے آگے کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چاہ بھی رہے تھے یہی کہ یہ خود اپنی زبان سے اقرار کرے کہ یہ معبود بول نہیں سکتے ہیں، قرآن شاہد ہے۔ فرمایا لوگوں نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کیا تم نہیں جانتے ہو یہ معبود بولتے نہیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ فرمایا اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہارے اوپر تف ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو، اور ان پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیا تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، نہ تمہاری بات کو سن سکے؟ یعنی قوم والے خود اس پر ملامت ہونے لگے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہ معبود جب ان کی طرف کوئی ہاتھ بڑھ رہا تھا، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، تو جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو پھر ہماری حفاظت کیسے کر سکتی ہے؟ جب اپنی حفاظت یہ نہیں کر پائے ہیں تو یہ ہماری حفاظت کیا خاک کریں گے؟ کہا کہ معبود تو وہ ہوتے ہیں
جو لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب بولتے نہیں ہیں، جب یہ سنتے نہیں ہیں، جب نفع نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، تو پھر تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، ایک بہت پرانا حربہ آج بھی آزمایا جاتا ہے، آج بھی اس کو اپنایا جاتا ہے کہ جب کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو طاقت استعمال کیا جاتا ہے، طاقت کے طور پر جواب دیا جاتا ہے۔ قوم والوں نے ٹھیک ویسے ہی کیا، کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا کہ قوم والوں نے کہا کہ ان کو جلا ڈالو، ان کو جلا ڈالو، اور تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کتنی عجیب سی بات ہے، ایک تو معبود کہتا ہے اور دوسرا پھر اپنے معبود کی مدد کے لیے لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہے۔ ارے معبود تو وہ ہوتے ہیں جو ان کے ماننے والوں کی وہ خود مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حربہ اپنایا گیا اور ہر دور میں اپنایا جاتا ہے۔ جب دلیل سے کام نہیں چلتا ہے، دلیل نہیں ملتی ہے، تو اپنی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی، آگ کا ایک الاؤ تیار کیا گیا، اور کتنی خطرناک آگ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آگ کو جلانے کے لیے اس محلے کے عورتوں نے یہ نظر مانتی تھی، جب ان کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا، اگر بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں 1 کنٹل، میں 100 کلو، 50 کلو، میں اتنی لکڑیاں ابراہیم کی جلانے کے لیے دوں گی۔ محلے کی عورتیں ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے جو لکڑیاں اکٹھا کی جاتی تھی، نظر مانا کرتی تھی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو صحت مندی کی خوشی میں اتنی لکڑیاں دوں گا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا والا ہے۔ ذرا غور کریں، ابراہیم آگ میں ڈالے جانے کے لیے تیار ہیں، ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اور آپ، ہم بھیڑ اور دمبے کی قربانی کرتے ہیں تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ سب سے بڑا بکرا تو ہمارا تھا، بڑا ہی شاندار بکرا تھا۔ میرے بھائیوں، 10-20 ہزار کی قربانی دے کر کے آج ہم اپنی نیت کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ یہ آگ ہے اور آگ کا کام جلانا ہے۔ آگ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، آگ یہ نہیں دیکھتی کہ ابراہیم ہے کہ اسماعیل ہے، کیونکہ آگ کا کام ہے جلانا ہے۔ میرے بھائیوں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ آگ کا جو الاؤ تیار کیا گیا تھا، اتنا بھیانک وہ آگ تیار کی گئی تھی کہ ڈائریکٹ اس کے قریب انسان جا نہیں سکتا تھا۔ تو ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا، منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ اس وقت جو ہتھیار تھا، جو اسلحے یا بڑے چٹان کو پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، منجنیق کے ذریعے اس آگ کے الاؤ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ اب غور کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہوا کو حکم دیتا کہ جاؤ آگ کو بجھا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بادل کو حکم دیتا کہ بارش ہو جاؤ اور آگ گل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا فرشتوں کو حکم دیتا کہ ابراہیم کو بچا لو، لیکن نہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آگ کو حکم دے رہا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ سنو، اے آگ میرے بندے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا حکم تھا، آگ کا کام جلانا تھا، لیکن آگ آج اپنا کام کرنا بھول گیا۔ آگ کا کام جلانا تھا، آگ کی خاصیت ہے جو آئے اس میں جل جائے، لیکن اللہ کا چونکہ حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی باقی نہ کر سکا۔ قوم والے سمجھ رہے تھے کہ جل بھن کر کے ختم ہو گئے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی مکاری سے، دشمنوں کی چال سے اللہ نے حفاظت کی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے صحیح سلامت باہر نکلتے ہیں، یہاں سے سفر کرتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، اور فلسطین سے مصر جاتے ہیں۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں چونکہ آج اس پوری مکمل کرنا اس عنوان کو۔ مصر جاتے ہوئے معلوم ہے وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، اور ظالم بادشاہ کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی خوبصورت عورت اس علاقے سے گزرے تو وہ اس کے ساتھ
زیادتی کرتا تھا، اس کی عزت کو لوٹا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو اپنی بیوی کو آ کر کے کہتے ہیں کہ سنو، یہاں معاملہ یہ ہے، بادشاہ ظالم ہے، اگر انہیں پتہ چلے کہ ہم میاں بیوی ہیں تو ہمیں مار دیں گے اور تمہاری عزت کو وہ لوٹ لیں گے۔ سنو، اس روئے زمین پر اس وقت ایمان والے ہم اور تم ہیں، اس لیے ایمانی اعتبار سے تم میری بہن ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، دنیاوی اعتبار سے ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ بادشاہ کے پاس جاؤ گی اور وہ پوچھے گا تو بتانا کہ ہاں وہ میرا بھائی ہے اور میں بہن ہوں۔ ابراہیم کو پہلے بلایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کون ہیں، بتائے کہ ہم بھائی بہن ہیں۔ پھر سارا جو کہ ایک خوبصورت بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے انہیں بلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں پر ایک میں نقطہ بیان کروں گا، یہاں ایک عقیدہ بیان کروں گا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کرامت کو نہیں مانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بخاری کے حوالے سے بتاتا ہوں اور ممبر اور محراب سے اعلان کرتا ہوں کہ اہل حدیث معجزات کو بھی مانتے ہیں اور کرامت کو بھی مانتے ہیں۔ اہل حدیث اگر نہیں مانتے ہیں تو قصے کہانی کو نہیں مانتے ہیں، جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو مولوی سوشل میڈیا پر 2-3 گھنٹہ کرامات پر جو لیکچر دیتے ہیں ان فالتو باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کرامات ہم تسلیم کرتے ہیں۔ سارہ علیہ السلام کے اوپر بادشاہ غلط نظریے سے، غلط نگاہ سے اور غلط ارادے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے اور ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے، وہ پتھر کی طرح وہی اس کا ہاتھ تھم جاتا ہے، شل جاتا ہے، وہ ہاتھ کو نہ آگے بڑھا سکتا، پیچھے کھینچ سکتا ہے، نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ سے، دعا کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، پھر وہ جو پکڑا، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، یہ کرامت ظاہر ہوتا ہے، بادشاہ پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ غلط ارادے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور ہاتھ کو پکڑ لیا جاتا ہے، جہاں کا تہاں نہ ہل سکتا ہے، نہ ہلا سکتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے آ سکتا ہے۔ پھر بادشاہ یہ التجا کرتا ہے کہ دعا کرو میرے لیے۔ سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہے، وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ 2-3 بار اس طرح ہونے کے بعد آخر میں اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تم کسے پکڑ کر لائے ہو، یہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اور بالآخر سارہ علیہ السلام کو ہاجرہ کو خدمت کے لیے دے دیتا ہے۔ ادھر سارہ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ واپس ہاجرہ کو لے کر کے جاتی ہیں ابراہیم کے پاس۔ ابراہیم چونکہ بیوی خطرے میں ہے، ابراہیم علیہ السلام اس وقت رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں کہ اپنے شوہر کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات بتاؤں کہ ہماری زندگی میں چاہے کتنا ہم ٹینشن میں کیوں نہ ہو جائیں، ہماری زندگی میں چاہے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو جائیں، آپ وضو بنائیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی کم ہوگی، آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرعی علاج بتایا ہے، چونکہ بیوی خطرے میں تھی اس لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ نماز، میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام نفل نماز کی بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں جب بھی کوئی دقت ہو، پریشانی ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ بہرحال ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیش کرتی ہیں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ ابھی تک سارہ علیہ السلام لا ولد تھی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے بہت دنوں بعد ابراہیم علیہ السلام کی یہاں 80-85 سال بڑھاپے کی عمر میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار آزمایا۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ ابھی ماں کے گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ایک اور حکم نازل ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو اور بیوی کو مکہ چھوڑا۔
کون سا مکہ؟ آج کا مکہ نہیں کہ جہاں ساری سہولیات موجود ہیں، آج کا مکہ نہیں بلکہ 4-5 ہزار سال پہلے کا مکہ ہے، جہاں نہ کوئی انسان آباد تھے، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی وہاں پانی کا انتظام تھا، نہ کوئی اناج تھا۔ میرے بھائیوں، اس 4 اور 5 ہزار سال پہلے کا مکہ، اس دور میں یاد کیجئے، دونوں میاں بیوی کو، بچے کو اور بیوی کو لے جا کر کے اس وادی میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ بیوی واپس پیچھے آتی ہے، پوچھتی ہے کہ اب کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، اس جنگل میں ہم دونوں کو چھوڑ جا رہے ہو، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، یہاں کوئی مانوس نہیں ہے، یہاں پانی اور کھانے کا انتظام نہیں ہے، یہ کچھ کھجور اور آپ نے ایک مشکیزہ پانی دیا ہے، یہ کتنا دن چلے گا، آخر بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ بالآخر وہ سارا ہاجرہ یہ سوال کرتی ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ قربان جاؤں میں حضرت حاجرہ علیہ السلام پر، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آج میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، سنیں، آج اگر بیٹا آپ اسماعیل جیسا نیک چاہتی ہیں تو آپ کو باپ ہی نہیں کہ صرف نیک ہو بلکہ ماں بھی نیک ہونا چاہیے۔ کتنا ایمان مضبوط ہے، کتنا اللہ پر توکل ہے۔ کہتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد بہت دور جا کر کے بعد دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ کہتے ہیں پروردگار، میں نے اپنی بیوی اور بچہ کو اس تیرے محترم مقدس گھر کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں جہاں کوئی آباد نہیں ہے، کوئی انسان وہاں پر آباد نہیں ہے، بے واد غیر ذی زرع، جہاں بے آب و گیا وادی ہے، چٹیل میدان ہے، کوئی وہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں واپس۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ابھی کچھ ہی سال گزرنے کے بعد قرآن سورہ صافات کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ دوڑ دھوپ کرنے لگتا ہے، جب وہ چلنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور حکم آتا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جائے، بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے، بول تیری رائے کیا ہے۔ اب چونکہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا نیک ہے، جب ابراہیم علیہ السلام ایک بیٹا تھے تو اپنے باپ کے ساتھ ایک اچھے بیٹے کا کردار نبھایا، تو جب ابراہیم علیہ السلام باپ بنے تو بیٹا بھی اسماعیل باپ کی طرح نیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پا کر کے آپ اس پر عمل کریں، جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس پر عملی جامہ پہنائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے کلیجے پر پتھر رکھا ہوگا، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑھاپے کی اکلوتی نشانی کو جب اللہ کا حکم آیا تو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آیا، جب اللہ کا حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کی جگہ، دل کی جگہ پتھر بنا کر کے دل کو ابراہیم کے گلے پر چھری چلا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، آواز ملتا ہے کہ ابراہیم، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکی کاروں کے ساتھ ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی جانب سے میڈے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا میڈا قربان ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کھلا ہوا ایک امتحان ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوتا ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان پر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو ہمیں صرف قربانی کے وقت، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کا سبق نہیں ملتا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک اہم سبق یہ ملتی ہے کہ
زندگی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، بھیجنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ بھیجنے والا ہے، اللہ موت اور حیات کا مالک ہے، تو ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ جس پر خوش ہو جائے، اللہ کا جب جو حکم آ جائے اس پر ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمہ وقت یہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر میں عمل کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر معاملے میں، ہر موڑ پر اللہ کا حکم آیا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے، اللہ کا حکم آیا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیے۔ میرے بھائیوں، یہ دراصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے دین کے کاموں میں، ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے حکام پر عمل کرنے میں۔ جہاں حکم ملے وہاں عمل کرنے کے لیے تیار ہو، جہاں مناہی کا حکم ملے وہاں پیچھے ہٹ جانے کو تیار ہو۔ یہ بہت بڑا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک غور کرنے کی بات ہے کہ جذباتی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، جذباتی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ مومن ہوتے ہیں وہ کہ وہ حکمت کا استعمال کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں وہ کہ بار بار ایک سوراخ سے وہ ڈسا نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کتنا حکمت عملی سے کام لیتے ہیں۔ اس واقعے میں غور کریں کہ جب ظالم بادشاہ نے بلایا اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں تو ہمیں مار دیا جائے گا اور بیوی کی عزت لوٹ لیا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام نے حکمت عملی پیش کیا۔ حکمت عملی کہ اس وقت روئے زمین پر ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ کے علاوہ کوئی ایمان والے نہیں تھے، تو کیا کہا کہ سارہ بتانا ایمان کے اعتبار سے تم میری بہن ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، دنیا کے اعتبار سے ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ حکمت اپنی عملی اپنانا چاہیے، حکمت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور حکمت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بزدلی دکھائیں، حکمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم عمل کے میدان سے دور چلے جائیں، ہم گھر بیٹھ جائیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس پورے سبق سے ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت اور یہ پیغام اور یہ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمہ وقت دین کے کام میں تیار رہیں، ہمیں دین کے کام میں قربانی دینے سے ہمیں پیچھے نہیں آنا چاہیے، چاہے مال کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، ضرورت پڑے اللہ رب العالمین کی راہ میں جان کی قربانی ہو، ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں اس پر غور و فکر کرنے